بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو حضرت عمر کے عدل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات تھیں کہ کوئی بھی گورنر اپنے دروازے پر دربان نہیں رکھ سکتا، ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، باریک لباس نہیں پہن سکتا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے عمر، تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ امیر المومنین نے حاضرین سے فرمایا کہ اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ وہ کہنے لگا کہ آپ اپنے گورنروں کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط قبول کروا لیتے ہیں مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے۔ انہوں نے شرائط پوری کی ہیں یا نہیں کی؟ امیر المومنین نے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مصر میں آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر دیا ہے، ان باتوں کا ارتکاب کر رہا ہے جو آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ مصر کے گورنر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریک لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔ یہ شکایات سننے کے بعد امیر المومنین نے قبیلہ انصار کے دو آدمیوں کو بغرض تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا کہ تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو۔ اگر اس آدمی نے مجھے غلط خبر دی ہو تو آگاہ کرنا، اگر اس کی خبر درست ہو اور واقعی میں حاکم اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر رہا ہو تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچو۔ دونوں انصاری امیر المومنین کے حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم مصر کے متعلق حقیقت جاننا چاہی۔ انہیں وہاں وہی خبر ملی جیسے اس شخص نے امیر المومنین سے شکایت کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ دربان نے جواب دیا کہ آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں انصاریوں نے کہا کہ حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا وگرنہ ہم ابھی اس کا دروازہ جلا دیں گے۔ اتنے میں ایک انصاری جلدی سے کہیں سے آگ کا شعلہ بھی لے کر آ گیا۔ دربان نے اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اس کی خبر دی۔ حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا، ہم امیر المومنین کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حاکم نے کہا کہ میری ایک ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو تاکہ تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی مہلت نہ دی جائے۔ جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے سلام کیا مگر امیر المومنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی حیت پہلے سے تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ مصر کا حاکم بن کر جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا مگر جب مصر کی سرسبزی اور شادابی اس کو راس آئی تو وہ گورا، چٹا اور بھاری بھرکم انسان بن چکا تھا۔ اس لیے امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے عرض کیا، میں ایاز بن غنم ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، تیرا ناس ہو، جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تو نے گلے لگایا مگر جس بات کا حکم تھا اس کو فراموش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اچھا، اب تجھے لوگوں پر حکمرانی کا شوق آ گیا ہے، تم نے حکمرانی کو لذت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ جناب گورنر کرتا اتاریں اور بکری کے بالوں کا بنا ہوا جبہ پہنیں۔ آپ کے ذمہ ایک نئی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آج کے بعد آپ بیت المال کی بکریاں چرایا کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے بکریوں کے بالوں سے بنا ہوا لباس، ایک لاٹھی اور صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائیں اور فرمایا کہ لباس زیب تن کرو، میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی ردی لباس میں دیکھا تھا۔ یہ لاٹھی اٹھاؤ اور جو تمہارے باپ کی لاٹھی ہے کہیں بہتر ہے اور فلاں چراگاہ میں جا کر ان بکریوں کو چرواؤ۔ اس وقت سخت گرمی کا سامان تھا۔ امیر المومنین نے مزید فرمایا کہ تم راہ گزرنے والے کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے منع مت کرنا، صرف عمر کے گھر والوں کو روکنا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھر والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کا دودھ یا گوشت میں سے کچھ استعمال کیا ہو۔ چنانچہ 6 مہینے تک ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننگے بدن بکریوں کے بالوں کا جبہ پہن کر بیت المال کی 300 بکریاں چرائیں۔ 6 مہینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر پوچھا کہ جناب کچھ مزاج ٹھکانے آئے؟
اس نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو تم کس طرح کے آدمی ہوں گے؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم، اب اس کے بعد آپ کو وہی خبر پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ مصر کا ایک حاکم مثالی تھا اور اپنی ذمہ داریاں خوب تقوی اور اخلاص سے دے رہا تھا۔ ایک اور جگہ کا واقعہ ہے کہ قادسیہ کے مقام پر جب حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے قاصد کا انتظار کرتے۔ جنگ میں فتح ہوتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑ سوار کو مدینہ منورہ روانہ کیا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناواقف تھا۔ گھڑ سوار جس وقت مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کسی قاصد کی انتظار کر رہے تھے جو ہی جنگ کی صورتحال سے آگاہ کرتا۔ جس وقت وہ گھڑ سوار دھول اڑاتا ہوا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جواب دیا کہ اسے سعد بن ابی وقاص نے بھیجا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھوڑ کے ساتھ دوڑتے رہے اور پوچھا کہ سعد نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اس گھوڑ سوار نے کہا کہ لشکر اسلام کو فتح ہو گئی اور ایرانی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اس گھوڑے کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ جب آپ مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا۔ اس گھڑ سوار نے جب لوگوں کی زبانی سے سنا کہ گھوڑ سے اتر آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم مجھے مارکے کی تفصیلات بتاؤ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فتح سے بے حد خوش تھے کیونکہ مسلمانوں کو 3 خونی مارکے کے بعد یہ فتح نصیب ہوئی تھی۔ یہ دلیری اور بہادری اور انصاف تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر جیسا حاکم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔